آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے پہلے مرحلے کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہیں۔ پیپلز پارٹی مسلسل دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہے، جبکہ نون لیگ بھی جواب دے رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا ہے کہ دھاندلی کی باریک واردات کی ماسٹر مائنڈ پیپلز پارٹی دھاندلی کا رونا رو رہی ہے، قیامت کتنے بجے ہے؟ اس پر جواب دیتے ہوئے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ یہ آپ نہیں، فارم 47 کا نشہ بول رہا ہے۔ قیامت 2024 میں آ گئی تھی جب خیرات میں مینڈیٹ بٹ رہے تھے۔ اس کے جواب میں پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے لکھا کہ اچھا واقعی تبھی سندھ بٹا تھا، چوتھی مرتبہ بلیک میل کر کے ہے نا؟ تب قیامت نہیں آئی جب گھر کی سیٹ کے لیے مخالف امیدوار غائب کیے، یا جب بلدیاتی انتخابات چوری کیے اور ہمیشہ قومی مفاد میں بلیک میلنگ سے 18 سال سے سندھ پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں بڑے انقلابی جعلی جمہوری۔ جبکہ آج چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ ایسی جماعت سے ہے جو نسل در نسل دھاندلی کی پیداوار ہے۔ آج اگر کوئی وزیر اعظم ہے اور کوئی خاتون وزیر اعلیٰ کی کرسی سنبھال رہی ہے تو بچہ جانتا ہے کہ یہ فارم 47 کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا مقابلہ اس سیاسی جماعت سے ہے جو نسل در نسل دھاندلی کے پیداوار ہے۔ ایک الیکشن نہیں ہے جو یہ لوگ جیتے ہیں تو عوام کے ووٹ کے طاقت پہ جیتے ہیں۔ جب بھی وہ وزیر اعظم کے کرسی پہ بیٹھے ہیں، جب بھی وہ وزیر اعلیٰ کا دفتر سنبھالتے ہیں، دھاندلی کی وجہ سے ان کا جماعت کا قائد پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا تو وہ دھاندلی کی وجہ سے اور IJI کا کہانی کی وجہ سے۔ پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا تو عسکر خان کیس کے نتیجے میں اور دھاندلی زدہ وزیر اعظم بنا۔ تیسری دفعہ وزیر اعظم بنا تو RO الیکشن کی وجہ سے وزیر اعظم بنا۔ آج وزیر اعلیٰ کا کرسی کوئی سنبھال رہی ہے، اور اگر کوئی وزیر اعظم کا کرسی سنبھال رہا ہے تو بچہ کو معلوم ہے کہ وہ 47 کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ یہ نسل در نسل دھاندلی کرتے آ رہے ہیں۔ ان کا ناکام نالائق ترین وفاقی حکومت میں پرفارمنس کی وجہ سے جو عوام ان سے نفرت کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، تو وہ آپ سے ووٹ نہیں مانگ رہے، وہ آپ پہ حق پہ ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے گزشتہ روز مریم نواز نے بلاول بھٹو زرداری کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ گلگت بلتستان میں آپ جیت گئے تو وہاں دھاندلی نہیں ہوئی، لیکن آزاد کشمیر میں آپ بری طرح ہار گئے تو وہاں دھاندلی ہو گئی۔ مگر اس پر بلاول بھٹو زرداری نے کل ہمارے پروگرام میں جواب دیا کہ نون لیگ نے گلگت بلتستان کے ووٹ پر بھی ڈاکہ ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اپنی حکومت بچانے اور بجٹ پاس کرانے کے لیے اس وقت وزیر اعظم نے ہمارا مینڈیٹ تسلیم کر لیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ گلگت بلتستان میں جیتے ہم نے قبول کیا، وزیر اعظم نے آپ کو مبارکباد دی، مگر اب جب آپ ہارے ہیں، وہ جیت رہے ہیں، تو آپ اسے برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ میں وزیر اعظم صاحب کا بالکل ہر وقت شکر گزار ہوں، اور آج بھی جتنا ہمارا جو بھی ورکنگ ریلیشن شپ ہیں وفاقی حکومت کے ساتھ، شاید وہ سے ایک شخص ہی محدود رہ چکا ہو۔ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑا گلگت بلتستان کے ووٹ پہ بھی ڈاکہ مارنے کے لیے۔ اس وقت بھی میں نے ٹائملی ان کا دھاندلی کو ایکسپوز کر کے ان کا یہ سازش روک دیا، اور اپنا حکومت بچانے کے لیے، اپنا بجٹ پاس کروانے کے لیے، جی ہاں، وزیر اعظم صاحب نے اس وقت میرا مینڈیٹ تسلیم کیا۔ یا شاید وزیر اعظم صاحب کا ہمیشہ یہی نیت تھا، لیکن ان کے ارد گرد کے لوگ، ان کے جو وزیر، ان کی جو پارٹی کے نمائندے، نہ گلگت بلتستان میں ان کا کوئی ارادہ تھا اور نہ آزاد کشمیر میں ان کا کوئی ارادہ ہے۔ جبکہ آزاد کشمیر میں صورتحال بہت کشیدہ ہے۔ ملک کی دو بڑی جماعتیں ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہی ہیں، اور دوسری طرف آزاد کشمیر میں ہلاکتوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان تصادم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، جس کے بعد پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھور نے خود تسلیم کیا کہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور انہوں نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے لکھا کہ انہوں نے کئی ہفتوں تک اس کی منصوبہ بندی کی، اور اب انہیں وہی مل گیا ہے جو وہ چاہتے تھے، یعنی بے گناہ کشمیریوں کا خون۔ جبکہ آج بلاول بھٹو زرداری نے ایک بار پھر سچ اور مفاہمت کا کمیشن بنانے کی تجویز دہراتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر کا فیصلہ پنجاب یا سندھ نہیں بلکہ صرف کشمیر اور کشمیری عوام کریں گے۔ یعنی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دونوں جماعتوں کی ایک الگ الگ
اسٹیٹمنٹ نظر آ رہی ہے, ایک الگ الگ بیانیہ نظر آ رہا ہے, مگر پیپلز پارٹی کے اندر ہی پیپلز پارٹی کے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ایک بات کر رہے ہیں, جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. وفاقی وزراء کبھی فتنۃ الہندوستان قرار دے رہے ہیں, کبھی انہیں دہشت گرد قرار دے رہے ہیں, کبھی انہی سے مذاکرات کرتے ہیں, کبھی انہی پر الزام لگاتے ہیں. اور دیکھیے بلاول بھٹو زرداری کیا تجویز دے رہے ہیں. جو اس وقت کشمیر کے اندر لوگ شہید ہو رہے ہیں, جو بحران پیدا ہوا ہے, اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس حل موجود ہے. میں نے پہلے تمام سٹیک ہولڈر سے کہا ہے کہ اگر احتجاج کرنے والے اور ریاست پاکستان اگر سچ اور مفاہمت کا کمیشن قائم کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر پیپلز پارٹی پھر یہ کمیشن قائم کر سکتی ہے. اور ہم احتجاج والوں سے کہہ سکتے ہیں کہ جب تک یہ کمیشن اپنا رپورٹ مکمل نہیں کرتی تو اپنا احتجاج بند کرے. ریاست بھی یہ موقف لے سکتا ہے کہ ان کے جو مزید کارروائی ہوگا وہ کمیشن کے رپورٹ کے بعد وہ مزید کارروائی ہو سکتا ہے. میں یہ مطالبہ حکومت سے تعلق رکھنے والوں کی طرف سے نہیں رکھ رہا ہوں, میں یہ مطالبہ احتجاج کرنے والوں کی طرف سے نہیں رکھ رہا ہوں, میں ہر وہ کشمیری کے طرف سے یہ مطالبہ رکھ رہا ہوں جو نہ حکومت سے تعلق رکھتے ہیں نہ احتجاج کرنے والوں سے تعلق رکھتے ہیں. وہ صرف اپنا زندگی جینا چاہتے ہیں, کاروبار کرنا چاہتے ہیں, روزگار کرنا چاہتے ہیں. سچ اور مفاہمت کا کمیشن مانو, اگر نہیں مانتے تو بتائیں کیوں نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کو پنجاب بنا دے, یہ تانا دیتے ہیں کہ کیا آپ کشمیر کو سندھ بنانا چاہتے ہیں. نہیں, کشمیر کا فیصلہ کشمیر ہی کرے گا, کشمیر کے عوام کریں گے. کشمیر کا فیصلہ نہ پنجاب کر سکتا ہے, نہ سندھ کر سکتا ہے, نہ اسلام آباد کر سکتا ہے, نہ پختونخوا, نہ بلوچستان کر سکتا ہے.